شہاب چتر صاحب اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس لیے اس چیز کو جاننے کے لیے ناظرین بڑے پریشان ہیں، فون پر رابطے کر رہے ہیں کہ بتایا جائے اس وقت وہ ہے کہاں، اور خاص کر راجستھان والے حضرات بڑے پریشان تھے، فون کیے کہ راجستھان کب آ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے گزریں گے وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے اور ان کے ایک دیدار کے لیے، ایک جھلک کے لیے لوگ بےتاب ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ شہاب چتر صاحب اس وقت، بڑے بھائی شہاب بھائی اس وقت جو ہیں وہ راجستھان میں ہیں۔ راجستھان کی اس وقت سچویشن یہ ہے اہل راجستھان کی کہ شہاب بھائی کے لیے پھول راستے میں بچھا دیے گئے ہیں اور لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، بچے، عورتیں، بڑے، جوان، بزرگ سب آ گئے ہیں، اور شہاب چتر صاحب کے لیے اب آگے سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ پولیس پرشاسن نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، ان سے مصافحہ نہ کریں، صرف ان کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں، ان کا درشن کر لیں، ان کا دیدار کر لیں، ان سے ملیں نہیں، اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ اکیلے جائیں گے کیا ہوگا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو آپ سمجھیں ناظرین اچھی طرح، شہاب چتر صاحب اکیلے نہیں چل رہے، لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ قافلہ چل رہا ہے۔ پرشاسن کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، مشقت کرنی پڑ رہی ہے، اور پرشاسن ساتھ چلتا اور محبت سے، پیار سے لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ آپ اتنے ان کے ساتھ نہ چلیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ شہاب چتر صاحب اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیں گے؟ تو پہلے تو میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ شہاب چتر صاحب کو تقریباً 50 سے 55 دن چلتے ہوئے متواتر ہو چکے ہیں، وہ کنٹینیو وہ چل رہے ہیں، اور 50 سے 55 دن انہوں نے سفر کر لیا۔ اس میں کلومیٹر کتنا کیا ہے؟ تو ان 50-55 دن میں شہاب چتر صاحب نے 2000 کلومیٹر کی مسافت کو تقریباً طے کر لیا ہے۔ اب شہاب چتر صاحب کی چال کس طرح ہے، وہ کس طرح چل رہے ہیں، تو سنیں آپ۔ شہاب چتر صاحب کے بارے میں ذرائع سے یہ پتہ چلا، اخباری نمائندوں سے، میڈیا والوں سے، اور بھی جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شہاب چتر صاحب کو پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے کہ شہاب چتر صاحب کی چال عام بندوں کی طرح نہیں ہے، عام آدمیوں کی طرح چال نہیں ہے۔ شہاب چتر صاحب، مفتی صاحب اس طرح چل رہے ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ شہاب چتر صاحب کی چال ہے، اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اگر 5 کلومیٹر پیدل چل لے تو وہ شام کو تھک جاتا ہے اور اس کو بہت جلدی وہ سو بھی جاتا ہے۔ شہاب چتر صاحب 5 گھنٹہ نہیں، 5 دن نہیں، میں نے کہا 55 دن تقریباً وہ چل چکے ہیں، اور وہ چلتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کو بتایا تھا، ایک بندہ اگر پیدل سفر کرے تو ایک دن میں وہ 50 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر سکتا ہے، لیکن شہاب چتر صاحب 20 سے 25 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں۔ اب شہاب چتر صاحب نے اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی، کوئی تیاری کی؟ ہاں ناظرین، تیاری وہ 8 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ چلتے تھے، وہ 20 سے 25 سے 30 40 کلومیٹر پر ڈے چلتے تھے، انہوں نے تیاری کی ہے۔ لوگ جو مطلب کیا ہے، بڑا دکھ جتا رہے ہیں، بڑا درد جتانے کی کوشش کر رہی ہیں، بڑا غلط کیا ہے، وہ کیسے چلیں گے، کیسے پہنچیں گے، وہ کیسے چلے جائیں گے، ابھی تو وہ مادری وطن ملک ہندوستان میں، پاکستان میں کیسے جائیں گے، ایران کیسے پہنچیں گے، عراق کیسے پہنچیں گے، کویت کیسے پہنچیں گے، یہ ان کے لیے بڑی دشواریاں۔ تو میں بتانا چاہوں گا ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ شہاب چتر صاحب اس وقت ہندوستان، راجستھان میں، اور وہ پاکستان میں داخل ہونے والے ہیں۔ پاکستان والے ان کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں
فیس بک پر آپ جائیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں وہاں کے علماء اہل سنت، میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا، جتنا بھی رد شہاب چتر صاحب کا ہوا ہے تو علماء اہل سنت کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت جو کیرلا کے ہیں، شہاب چتر صاحب کو وہ گئے، جس طرح ہم اپنے یہاں سے حاجیوں کو ودا کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو مطلب کیا ہے آبادی سے باہر تک ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، شہاب چتر صاحب جب کیرل سے نکلے ہیں تو وہاں کے اہل سنت علماء اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء وہ آئے اور ان کو مبارکباد پیش کی، استقبال کیا، اور اللہ اکبر ان کو اس اچھے قدم پہ مبارکباد پیش کی علماء اہل سنت کیرلا نے۔ اب جہاں سے پاکستان سے خواہ ہندوستان سے جہاں سے بھی رد ہوا، وہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہو یا اور کسی پلیٹ فارم پہ دیکھا ہو، جس نے بھی رد کیا ہے تو آپ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ وہ علماء اہل سنت نہیں ہے، وہ بد مذہب ہے۔ طارق مسعود ہے وہ بد مذہب ہے، وہ مطلب لوگوں کو ورغلاتا رہتا۔ طارق مسعود نے اس کا رد کیا، اور بھی یہاں کچھ لوگوں نے رد کیا ہے، تو یا تو وہ رافضی ہیں یا پھر وہ مطلب کیا ہے اہل حدیث ہے۔ ایک اہل حدیث تو مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ کہ شہاب چتر صاحب کا یہ عمل جو ہے کانوڑیوں کی طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے آپ، یہ اتنی گندی ان کی ذہنیت ہے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل خبیث ان کو کہنا چاہیے۔ یہ حدیث کو لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں۔ ان کا تو گویا یہ معاملہ ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ۔ جو حدیث ان کے مطلب کی آئی اسے لے لیا، جو مطلب کی نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا۔ تو شہاب چتر صاحب سے آپ اتنی بڑی دشمنی رکھ رہے ہیں، آپ ان سے اتنا بڑا، لوگ اللہ اکبر ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاوڑیوں کی طرح۔ آپ مطلب کیا ایک منکر خدا سے ایک اچھے عمل کو مطلب کیا ہے آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہدایت، ان کو کیا ہدایت ملنی ہے جو نبی کا نہیں ہے؟ وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اسے ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو رسول پاک کا نہ ہوا وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ تو وہ جہنم کا، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال تو جہاں سے رد ہوا ہے شہاب چتر صاحب کا، عالم کسی نے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے رد نہیں کیا، بلکہ شاباشی دے رہے، مبارکباد دے رہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اب کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شہاب چتر صاحب نے اپنی جان کو مطلب کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے، یہ کیسے پہنچیں گے؟ ارے بھائی یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ شہاب چتر صاحب نے ایسا نہیں کہ جھولا اٹھایا، کہاں جا رہے ہو؟ حج کو جا رہے ہیں مفتی صاحب، حج کو چل رہے ہیں، نہیں یہ کوئی یہ مطلب کیا گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے، حج کو چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں شہاب چتر صاحب کی محنت دیکھیں۔ شہاب چتر صاحب سے جب اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا، آپ حج پہ نکلے، آپ سواری سے جا سکتے تھے، پلین سے جا سکتے تھے، پانی کی جہاز سے جا سکتے تھے، آپ نے یہ مطلب کیا ہے پیدل جانے کا ارادہ کیا؟ بتائیں گے ریزن، وجہ بتائیں گے؟ تو شہاب چتر صاحب نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو یہ، میں جو حج کے لیے جا رہا ہوں، میرا حج جانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ آ گیا، نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے، نوجوان شراب کی طرف بھاگ رہے ہیں، نشے کی طرف بھاگ رہے ہیں، بیئر نے نوجوانوں کو ہمارے برباد کر دیا۔ یہ فلمی پردوں پہ نظر آنے والے ممبئی کے بدتمیز گنڈے آوارہ اوباشوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو منشیات کے عادی ہیں، جو مطلب کیا دین سے دور ہے، شہاب چتر صاحب کہتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں، میں ان کے لیے ایک مشعل راہ بننا چاہتا ہوں۔ شہاب چتر صاحب کہتے ہیں جو آج نمازوں سے دور ہیں، میں ان کے لیے ایک مشعل راہ بننا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کیرل سے مکہ، اتنے ممالک سے ہوتے ہوئے میں کیرل سے مکہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں۔ کیا لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے نہیں آ سکتے؟ میرے اس عمل سے نوجوان اللہ کے گھروں کو آباد کریں، میرے اس عمل کو دیکھ کے نوجوان اللہ کے گھر میں جانا سیکھیں۔ شہاب چتر صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا، آپ کہہ رہے ریا ہے، دکھاوا ہے، یار عجیب ڈرامہ بنا رکھا آپ نے۔ آپ جس کو چاہیں آپ مطلب کیا ٹورچر کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں آپ اس کی دل شکنی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا خدا را نہ کریں، کسی کی ہمت کو توڑنے والا نہ بنے، آپ حوصلہ دینے والے بنے۔